اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کرتے جس کی اس نے غیبت کی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی بیان کروں جو واقعہ اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم نے بیان کی اس میں موجود نہ ہو تو پھر تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور بس میرے ایسے سبسکرائبر جو مجھے روزانہ خصوصی دعا کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں انہیں دور فرمائے، اور وہ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور میرے جو بیمار بہن بھائی ہیں یا کوئی بیمار ہے دنیا میں جس جگہ بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نجات دلائے، اور میرے اسٹوڈنٹس بہن بھائی اپنے امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کریں، آمین۔ اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریاں کا انتظام ان کے لیے کر دے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ مجھے ان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا بھی کر دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ جس وقت آپ مجھے کہتے ہیں میں اسی ٹائم آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کر دیتی ہوں۔ تو ویورز آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کیجیے۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنی چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کلک کرنے کے بعد آپ کو بیل آئیکن شو ہوگا، تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ویڈیو آنے پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو فوراً مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے، اپنے کمنٹس سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ میری ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔ آج چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہر قسم کی دشمنی سے نجات کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ۔ اگر کوئی شخص کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، اور دشمن چاہے کسی قسم کا بھی ہو، اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہو، نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، دشمن پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا عمل کرنا ہے یہ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔
کیونکہ بہت سے لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور وظیفہ مانگتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بہت سارے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے عمل ہوتے تو پاورفل ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں کرنے. تو کوئی آسان سا عمل بتائیں. تو آج میں آپ کے لیے آسان سا عمل لے کر آئی ہوں. عمل بہت آسان ہے لیکن بہت مجرب ہے اور بہت آزمودہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ اپنے دشمن سے، اگر تو وہ واقعی آپ کا دشمن ہے تو پھر آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے، لیکن اگر آپ اسے ناجائز کریں گے اور کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ ایسے ہی کسی کو تنگ کرنے کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس کا ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے. آپ کو خود نقصان پہنچے گا اگر آپ نے ناجائز یہ عمل کیا تو. اس لیے کوئی بھی ایسا وظیفہ جو دشمن کے لیے کیا جاتا ہے وہ جائز ہونے پر ہی کیا جائے تو بہتر ہے. تو اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور اسی لیے اس کے ساتھ ہی جب ایک عمل ہر نماز کے بعد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی جو پابندی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ہر نماز کے بعد کا ہے اور بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے. اس کو پڑھنے میں صرف 2 یا 3 منٹ لگیں گے. اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے پارہ نمبر 6 کی سورہ المائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 67 ہے. اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. آپ نے پارہ نمبر 6 کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کو 21 یعنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ اس آیت کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے اس کے اول آخر، یعنی دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کی تعداد زیادہ سے زیادہ آپ جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 بار ضرور پڑھیں. اور پھر اپنے دشمن سے نجات کی دعا کیجئے. تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دن میں آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کے جو دشمن ہے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کی عزت کا ہے، آپ کی جان کا ہے، آپ کے مال کا ہے، آپ کے کاروبار سے حسد کرتا ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ اگر لائق ہے، بہت زیادہ لائق ہے اسٹڈی میں اور کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ اس سے چلتا ہے، تو یہ ہر قسم کی دشمنی، ہر قسم کی حسد سے نجات کا عمل ہے. تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن میں اینڈ پہ پھر یہی کہوں گی کہ آپ کے مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر آپ پر خود یہ عمل الٹا پڑ سکتا ہے اگر آپ اسے ناجائز طریقے سے کریں گے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی ہے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میرے دوسرے چینل پاورفل وظیفہ کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز میرے اس چینل کو وزٹ کیجئے. اس کا لنک میرے ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ میرے دوسرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کیجئے. شکریہ. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے. تو جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بس آپ کو تو صفیہ کا بس قد ہونا ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملے کی کرواہٹ سے سمندر کی نمکینی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی وہ اس کے اوپر غالب آ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا یعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمیں کسی کی نقل بھی نہیں اتارنی چاہیے،
اور کسی کی معمولی سی کوئی خامی یا خوبی جو خامی ہوتی ہے ہماری نظر میں خامی ہے تو ہمیں وہ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ یہ بھی سخت گناہ ہے۔ تو ویورز، اللہ تعالی ہم نے سب کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔